اچھا، شاہد علی ہیں شجاع آباد سے کہ جی پاکستان کی معیشت تقریباً ختم ہو چکی، ملک ڈیفالٹ کے قریب، مہنگائی عروج پر، اس کے باوجود بھی سیاستدان حکمرانی کے لیے ایسے لڑ رہے ہیں جیسے یہ سونے کی چڑیاں. کیا یہ ملک واقعی ہے اب بھی ویسا ہے جیسا بتایا جاتا ہے کہ بہت مالا مال ہے؟ اگر نہیں تو یہ سیاستدان اتنے مشکلات میں بھی حکومت ہر صورت میں کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات سن، اب جی وہ جو سری لنکا وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے نا، اس کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کی موج مستی اپنی جگہ جاری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو متبل لوگ ہیں ان کو یہ کو متاثر کرتی ہیں چیزیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملکوں پہ اس طرح کا فیز آ جائے تو وہ فیز ہوتا ہے، پرماننٹ نہیں ہوتا. ایک زمانے میں امریکہ میں لوگوں نے خودکشیاں کی تھیں، ان پہ ایسا ریسیشن تھا، ایسی بری حالت تھی. سو یہ اٹ از اے پارٹ آف دا گیم، ہو جاتا ہے. خاص طور پہ ہم جیسے ملکوں میں جہاں ایک سے ایک بڑا جواریہ اور کنٹوٹا سیاست میں ہو، وہ ایسی بات نہیں ہے. اور اس کی بہت تفصیلات ہیں، سوال ہی نہیں پیدا. اقتدار اور چیز ہے. بہرحال جبران اختر ہیں جی اسلام آباد سے، وہ کہتے ہیں اسلام آباد میں پولیس کے جوانوں نے اپنی جان پہ کھیل کے ایک بڑے حملے کو ناکام بنایا، لیکن پھر بھی حملہ آور اسلام آباد کے I-10 جیسے پوش علاقے تک پہنچ گیا. کیا یہ سیکیورٹی لیپس نہیں کہ دہشت گرد کھلم کھلا خود کش جیکٹوں کے باوجود پہن کے یہاں پہنچ گئے، لیکن وزیر داخلہ وزیر اعظم سب ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ انہوں نے مار کھا مارا. تو جبران اختر صاحب، یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دہشت گردی اور دہشت گرد کے ساتھ نمٹنا یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں ایک چیز ہے کہ جس پولیس کو ہم بہت برا بھلا کہتے ہیں، میں نے اس پولیس والے کی تصویر دیکھی آج اخباروں میں، تو مجھے اس سے زیادہ اس کا خاندان دکھائی دے رہا تھا کہ ان پہ کیا گزری ہوگی اور کیا گزرے گی. اب تو ہمیں سیکورٹی لیبس اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن ہمیں پولیس کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے تھوڑی احتیاط کر لینی چاہیے. وہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آنے کے بعد آپ کرتے کیا ہو. آبجیکشنیبل بات یہ نہیں ہے اقتدار. پالیٹکس میں آنے کا تو مطلب ہے، میں جرنلزم میں آیا ہوں تو میرا ظاہر ہے میں نے لکھنا ہے. 32-33 سال میں نے کالم لکھا. ابھی ہمارا اخبار آ جائے گا سما کا جب، تو میں دوبارہ لکھنا شروع کر دوں. بولنا ہے، بات کرنا ہے کرنٹ افیئرس پہ ادھر ادھر جو بھی. لیکن اس میں آپ کیا کرتے ہو؟ اس میں بھی ہمارے پیشے میں بھی ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے باقی پیشوں میں اور سیاست میں، کہ وہ سیاستدان اس ملک کا میں سب سے بڑا مجرم سمجھتا ہوں. سیاستدانوں سب سے بڑے مجرم، چونکہ یہ بنیادی طور پہ ان کی ذمہ داری ہے عوام کا استحکام، ان کی معاشی اخلاقی دیکھ بھال، بنیادی جو حقوق، روٹی کپڑا مکان. کب سے بھٹو نے یہ نعرہ بیچا آج تک، روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے، بلکہ یہ مشکل سے مشکل تر اور اب تو مشکل ترین ہو چکا ہے. سو یہ جب تک عوام خود اپنے دوست نہیں بنیں گے یہ کام ختم نہیں ہوگا. عوام کو ہوش کرنی چاہیے. یہ جب بھی ضرورت ہوتی ہے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے یہ لڑنے لگ جاتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ مال بنانا، سمپل. لیکن عوام کسی صورت میں اکٹھے نہیں ہوتے. اگر یہ بات عوام کو، جو بات آپ نے کی، اگر سب کو سمجھ آ جائے کہ یار یہ کیا چوروں کے جتھے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے حق کھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل برباد کر رہے ہیں، کہانی ٹھیک ہو جائے گی. بندہ ٹرائی کرو، پورا نہیں اترتا ٹھڈے مار کے کر دو، ٹھڈے چپیڑے گھر سے نکلنے جو گانا رہے گا. آزماؤ، ایک کے ساتھ یہ سلوک کرو گے دوسرے کے ساتھ کرو گے، بندے کا بچہ بن جائے گا. شیطان بھی ہوگا نا، اس کی ہمت نہیں پڑے گی. لیکن یہاں کیا ہے، ہر بندوں نے اپنے اوتار، اپنے دیوتا، اپنے بت تراشے ہوئے ہیں.
میں جو کہتا ہوں کہ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے. بت کی پوجا کرتے ہو تو بت بیچارے نے کیا کرنا ہے, وہ ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا. انسان کو جب آپ آسمان پہ چڑھاؤ گے نا وہ پھر شیطان ہی بنے گا, یہ ذہن میں رکھنا. پاپولیرٹی اس دنیا کی تاریخ میں جو دیکھی ہے ہٹلر نے اور مسولینی نے, وہ کم ہی کچھ لوگوں کو نصیب ہوئی ہے. یہ ایون نیپولین مارا